وبارک وسلم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان ہے اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس خوبصورت روحانی عرفانی محفل ذکر رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب کو شرکت کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی۔ میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا محترم سید قربان علی شاہ گیلانی صاحب کو حج کی ادائیگی پر اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مقبول و مبرور بنائے اور آج کی اس محفل کو اول تا آخر اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ محرم کی مناسبت سے ہماری گفتگو کا جو زیادہ فوکس ہے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، آقا کی آل اطہار سے محبت، آقا کی امت کے اولیاء و صالحین سے محبت، یہ ساری محبت کی کڑیاں ہیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کڑی کو چھوڑ کر دوسری کڑی کے ساتھ جڑنا وہ پوری چین سے توڑنے کا باعث بن جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے احب اللہ بما یغزوکم، لوگو اللہ سے محبت کرو چونکہ وہ تمہارا خالق و مالک و رازق ہے، اس لیے مرکز محبت اللہ کی ذات کو رکھو۔ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمارے لیے کائنات زمین و آسمان کو بنایا، رزق کے سامان پیدا کیے، اور ساتھ فرمایا احبونی بحب اللہ، اور اے لوگو مجھ مصطفیٰ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیے کہ آقا نامدار علیہ السلام نے اپنی محبت کی جو ڈیمانڈ کی کہ مجھ سے محبت کرو، اس کی بیس اور بنیاد کیا بنائی؟ اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ چونکہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا کہ مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، کہ اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ دونوں باتیں نتیجتاً ایک ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور اے لوگو میرے اہل بیت سے محبت کرو مجھ مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے۔ اب آپ نے غور کیا ہم چیزوں کو، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو علمی انداز میں معروضی آبجیکٹیولی سمجھا جائے کہ دین میں ان محبتوں کی اصل بیس کیا ہے اور اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ہمارے ہاں
لوگوں نے جب زوال کا زمانہ آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں نے محبتوں کو بھی بانٹ رکھا ہے، محبتیں بھی بٹی ہوئی ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں، مگر ان کی محفلوں میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت کا وہ رنگ، وہ شوق، وہ جذبہ، وہ امنگ اور ٹھاٹھے مارتا ہوا ادب و محبت کا رنگ نظر نہیں آتا، گرچہ اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ محافل وہ بھی ہیں جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محافل بہت ہوتی ہیں، لیکن خصوصی طور پہ ذکر الہی کے لیے، اللہ کی شان کے بیان کے لیے، قدرت الہیہ کے لیے، اطاعت الہیہ کے لیے، ربط جو تعلق باللہ کے لیے، اس طرح کی محافل اس رنگ سے نظر نہیں آتی جیسے خالق سے محبت کا تقاضا ہے۔ پھر اس سے نیچے چلے جائیں، ہمیں ایک طبقہ وہ نظر آئے گا جو صحابہ کرام سے محبت کی بات کرے گا، صحابہ کرام کی عزت و عظمت کی دفاع کی بات کرے گا، مگر ان کی محفلوں میں آقا کی آل اطہار اور آقا کے اہل بیت کے لیے محبت کا وہ رنگ نہیں چھلکے گا جو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، جو نظر آنا چاہیے۔ اور اسی طرح بعض طبقات وہ ہیں جو اہل بیت اطہار کی محبت کی بات کرتے ہیں اور ان کے حوالے سے ان کی محافل رونق و آبادی میں نظر آتی ہیں، مگر اصحاب مصطفیٰ کے لیے شان کی باتیں تو کیا، بعض اوقات ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو روحوں اور دل کو چھلنی کر جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہم نے محبتوں کو بھی بانٹ دیا، ہم نے ان ہستیوں کی محبتوں کو بھی تقسیم کر دیا، دھڑے بندی کر لی، تفرقہ بازی کر لی، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے، حالانکہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا کہ لوگوں مرکز محبت خدا کی ذات ہے، مجھ مصطفیٰ سے پیار کرو چونکہ اللہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں ملتا، اور میری آل سے پیار کرو چونکہ میری خوشی یہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو، اور میرے اصحاب کی بھی عزت اور احترام اور محبت کرو چونکہ وہ میری محفل میں بیٹھنے والے اور میرے دین کی سربلندی کے لیے تن من دھن لٹانے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک پورا چین ہے، ایک پورا سلسلہ ہے محبت کا، جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارا فوکس اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے، یہاں پر یہ وضاحت کروں گا کہ آل اور اہل بیت دونوں ایک چیز کا لفظ ہے، استعمال اس کا الفاظ مختلف ہوتے ہیں مگر مفہوم ایک ہے۔ ہم درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی آل کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، قرآن نے اہل البیت، اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ آل رسول بھی درست ہے، اہل بیت رسول بھی درست ہے، جو کوئی جب اہل بیت بولتے ہیں اس کے آخر میں بھی لفظ رسول چھپا ہوا ہے۔ اہل بیت مانا گھر والے، کس کے گھر والے؟ رسول اللہ کے گھر والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل بیت رسول اور آل رسول دونوں ایک ہی طرح کا مفہوم دیتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، خاص طور پہ فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کے رجس کو تم سے دور کر دے اور تمہیں طہارت و پاکیزگی کی اعلیٰ شان رب کائنات عطا فرما دے تم کو۔ اب یہاں پر امت نے آگے گفتگو شروع کر دی کہ جی اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، اہل بیت کے دائرے میں کون سے لوگ آتے ہیں۔ یہاں پھر کچھ لوگوں نے کھینچتانی کی، مگر اہل السنہ والجماعت کا موقف یہ ہے کہ آقا نامدار علیہ السلام کی ازواج مطہرات
اہل بیت کا حصہ ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، چونکہ جب گھر والا کہا جاتا ہے یا گھر والی کہا جاتا ہے یا گھر والے کہے جاتے ہیں تو بیویوں کو نکال کے گھر والے نہیں کہتے، وہ حصہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام 100 سال کی عمر کے ہو چکے، حضرت سارہ 80 سال کی ہو چکی، اولاد کی نعمت اللہ نے تاحال نہیں دی، آسمان سے ملائکہ آئے اور آ کر خوشخبری دی ابراہیم کو، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اسحاق دے گا اور اللہ آپ کو اتنی عمر دے گا کہ آپ اپنا پوتا یعقوب بھی دیکھ کر جاؤ گے۔ حضرت سارہ علیہ السلام شرم کے مارے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی ہیں اور کہتی ہیں میں بڑھیا اس عمر میں اولاد والی ہوں گی۔ انہوں نے فرشتوں نے جواب میں کہا اے اہل بیت، کیا اللہ کی رحمت پہ تعجب کرتے ہو؟ تمہارے گھر پر تو خدا کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تمہیں تعجب کی کیا ضرورت ہے؟ اہل بیت کا لفظ بولا اور اس میں حضرت سارہ کو مراد لیا۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ ازواج مطہرات اہل بیت کا حصہ ہیں، اور آقا نامدار علیہ السلام نے مختلف مواقع پر ہمیں ایک اور رنگ دکھایا کہ وہ اہل بیت کا حصہ تو ہیں، مگر کچھ لوگوں کو آقا نے خاص کیا، اور خاص کر کے ان کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ میرے اہل بیت اطہار ہیں، ان کو پاکیزگی کا اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ہمارے کتب صحاح میں بخاری و مسلم میں احادیث پاک موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ صبح کا وقت تھا، آقا نامدار علیہ السلام نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس پر اون سے کجاووں کے نشان پرنٹ ہوئے تھے، اون سے بنے گئے تھے، کجاووں کے نشان تھے۔ آقا نے وہ چادر لی ہوئی تھی، حضرت حسن مجتبیٰ دوڑتے ہوئے آئے، آقا نے انہیں اپنی چادر کے اندر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ امام حسین آئے، آقا نے انہیں اپنے دوسرے پہلو پر بٹھا لیا۔ سیدہ کائنات آئیں، آقا نے چادر ان کے سر پر بھی کر دی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ آئے، میرے آقا نے ان کو بھی چادر کے نیچے داخل کر کے وہ چادر سب کے سروں پہ رکھ کر پھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آقا نے خصوصی شان کے ساتھ ان کو نوازا۔ میں یہاں پر ایک قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دینا چاہوں گا جس میں یہ جن 5 ہستیوں کا ذکر میں نے کیا، ہماری زبانوں میں جنہیں پینتن پاک کہا جاتا ہے، یہ ایسے نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے شریعت کی بنیاد ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ میں آیت کریمہ کا حوالہ دوں گا۔ 9 ہجری کا زمانہ تھا، نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، نجران سے، اور اس نے آ کر آقا سے مباحثہ مناظرہ شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ ابن اللہ ہونے پر۔ عیسائیوں کے عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہے، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ سرکار نے ان کو سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص شان بخشی، بغیر ماں کے بغیر باپ کے امر کن سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، وہ روح اللہ ہیں، مگر ابن اللہ نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پھر بتائیے، ہر شخص کا باپ ہوتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو ان کا باپ اللہ ہی ہے۔ آقا نے کہا اگر بات یوں ہوتی تو پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے، جن کا نہ ماں تھا نہ باپ تھے، امر الہی سے پیدا ہوئے تھے، حکم الہی سے پیدا ہوئے تھے۔ یہی شان اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جب عیسائی دلائل سے بات کو نہیں سمجھے، رب کائنات نے قرآن سے آیتیں اتار دی۔ اے حبیب، اگر یہ بحث کے باوجود، علم کے باوجود بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، پھر آپ ان سے مناظرہ نہ کریں، آپ ان سے کہیں آؤ میدان میں، ہم تم سے مباہلہ کر لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مناظرے میں اور مباہلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مناظرہ ہوتا ہے آرگیومنٹس کا، دلائل کا تبادلہ، اور مباہلہ ہوتا ہے اللہ سے دعا کر کے فیصلہ مانگنا۔ مباہلے میں دلیل نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے
اس کا سچا ہونا ثابت کر دے، جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر دے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے حبیب اب آپ ان سے مناظرہ نہ کرو، ان سے کہو آؤ میدان میں مبالغہ کر لو۔ اور ساتھ اللہ نے یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے حبیب ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹے بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم اپنے نفوس کو، انفسنا جمع ہے نفس کی جس کا معنی ہوتا ہے ذات، جس کو ہم انگلش میں سیلف کہتے ہیں، ہم سیلف، مائی سیلف، آور سیلف، میں خود، جسے آپ کہتے ہیں بکل میں خود، یہ جو خود ہے اسے سیلف کہتے ہیں، یہ ذات ہے۔ ہم اپنی ذاتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی ذاتوں کو لے آؤ، پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں ہم میں سے سچا کون اسے ثابت کر دیں۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے یہ پنج تن پاک کے فضائل پر قرآن سے دلیل ہے۔ اب جب وقت آیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، ہم اپنے نفوس کو لائیں گے، میرے آقا نے اپنے بیٹوں کے لیے پورے مدینہ میں سے جن کا انتخاب کیا وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر آقا نے اپنی عورتوں کا کہا ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ عورتوں کے لیے جب انتخاب کیا ازواج مطہرات موجود تھی، ایک نہیں، اس وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھی، مگر آقا نامدار اللہ نے لفظ نساء کہا تھا، اللہ نے بیویاں نہیں کہا تھا۔ نساء کا معنی ہے عورت، بیوی کے لیے ہوتا ہے ازواج۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیوی، آپ یہ کہنا کہ میں اپنی بیوی لاؤں گا، نہیں، اللہ نے کہا ہم اپنی عورتیں لائیں گے۔ آقا چاہتے تو بیٹی کو لے جاتے، چاہتے تو اپنی گھر والی کو لے جاتے، چاہتے تو کسی اور مومن عورت کو لے جاتے، چونکہ نساء کا لفظ عام تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے جب اپنی عورتوں کے لیے انتخاب کیا تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا انتخاب فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب بات آئی ہم اپنی ذاتوں کو لے کر آئیں گے، کیا شان بخشی مولا کائنات کو، اور تم اپنی ذاتوں کو لے آؤ، تو مصطفیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جس کی ذات کا انتخاب کیا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اس موقع کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی عام پریزنٹیشن نہیں تھی کہ ہم مکہ کے عربوں کو دعوت دے رہے ہیں یا مدینہ کے یہودیوں کو دعوت دے رہے ہیں، یہاں معاملہ حق و باطل کا تھا۔ بات آ گئی تھی مبالغے پر کہ اب دعا کریں گے، جو حق ہوگا اللہ اس کا حق ہونا ثابت کرے گا۔ تو اسلام کی جب حقانیت کا وقت آیا اور انتخاب کیا گیا تو یہ پنج تن پاک کا انتخاب تھا جو حکم الہی سے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا تھا، جس سے دنیا کو سبق پیغام دیا گیا کہ ان ہستیوں کے مقام کو سمجھو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں خود پھر عیسائیوں نے کہا۔ وہ جو عیسائی پادری بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے ان کو آتے دیکھا، ان عیسائیوں نے جب حسن و حسین کا چہرہ دیکھا، سیدہ کائنات کے باپردہ کہ جسم کے اوپر ان کی نظر پڑی اور حضرت علی مرتضیٰ کو دیکھا، انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں مولا یہ پہاڑ یہاں سے اٹھا کے ادھر رکھ دے، اللہ ان کی دعا وہ قبول کر لے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر عیسائی مباہلہ کرتے اس دن تو دنیا میں کوئی عیسائی زندہ نہ بچتا، سب کو اللہ بندر و خنزیر بنا دیتا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار اور خصوصاً پنج تن پاک کی، جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ شاہ صاحب ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ میں تھوڑا سا ٹائم کو مینج کروں، اور 10 منٹ ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، چونکہ جو ایک نظام الاوقات ہے اس کے مطابق میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو مینج کریں اپنی بات کو۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو ذات ہے اور آپ کو جو مقام اللہ پاک نے دیا، بہت سے، اب وقت چونکہ نہیں ہے، اس پر محققین نے بحث کی اور اس پر گفتگو کی کہ شہادت اسلام میں بہت سی ہوئیں، مگر اللہ نے جو چرچا شہادت امام حسین کو عطا فرمایا وہ کائنات میں کسی اور شہادت کو عطا نہیں فرمایا۔
وجہ اس کی کیا ہے؟ میں اس کی دو وجوہات ذکر کروں گا، دو جملوں میں صرف، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ امام حسین میرے آقا کی محبت ہے۔ امام حسین محبوب مصطفیٰ ہیں، اور امام حسین کی شہادت صرف شہادت حسین نہیں بلکہ محبوب مصطفیٰ کی شہادت ہے۔ ایک پہلو یہ ہے دیکھنے والا، اور دوسرا پہلو وہ بہت گہرائی والا ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں، اللہ کرے ہمارے سینوں میں اور ذہنوں میں یہ بات چلی جائے۔ میرے آقا کی سیرت طیبہ کے اندر شہادت والا جو پہلو تھا وہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں دنیا شہادت ایک نعمت ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دامن مصطفیٰ میں کوئی نعمت نہ ہو، کوئی نعمت ایسی ہو جو دامن مصطفیٰ میں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا کے وجود پر شہادت طاری نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت مانے ہے کہ کوئی شخص میرے آقا کے وجود پہ حملہ کر کے معاذ اللہ آپ کے وجود کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتا، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب شہادت نعمت بھی تھی، دینی بھی تھی مصطفیٰ کو، اور طاری ہو بھی نہیں سکتی تھی، اللہ دینا بھی چاہتا تھا۔ اس کے لیے رب کائنات نے وجود حسین کو چنا، جن کے بارے میں آقا نے کہا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں۔ حسین مجھ سے ہے کا مطلب کیا ہے کہ حسین میری اولاد ہے، حسین میری نسل سے ہے، میرے نسب سے ہے، اور میں حسین میں سے ہوں، یعنی میرے کمالات شہادت کا ظہور حسین کی ذات سے ہوگا۔ اور اس طرح امام حسین کی شہادت سیرت مصطفیٰ کی تکمیل کا ایک ذریعہ بن گئی ہے، اس لیے اس کا چرچا کائنات میں ہر شہادت سے بڑھ کر ہے۔ اور آخری بات جس کو میں بہت زیادہ لکھ کر لے کر آیا، اشعار ہیں کچھ جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقصد تھا زندگی کا، میدان کربلا کا، ہمارے ہاں ایک غلو یہ بھی آیا، غلو نہیں ہے، درست ہے کہ ذکر کی کثرت ہوتی ہے مگر جو مقصد شہادت ہے اس کے اوپر فہم کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی شخصیت کا ذکر کریں، ان کی شہادت کا چرچا کریں، اس کے اوپر دکھ اور غم کا اظہار کریں، آہوزاری کریں، گریہ کریں، یہ حق ہے، اس کا انکار نہیں، مگر ضرورت اس کی بھی تو ہے نا کہ جس کام کے لیے جان دی اس کام کو تو پہچانو، وہ کام کیا تھا۔ اس طرف علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے، کلام کافی لمبا ہے، میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں۔ علامہ فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، کاش کہ ہم فارسی سمجھتے ہوتے، پھر اس کی جو روح پرور تاثر تھا وہ اردو میں نہیں آ سکے گا۔ فرماتے ہیں وہ امام عاشقاں سیدہ کائنات بطول فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، سرو آزاد ز بستان رسول، رسول اللہ کے باغ کا وہ پھول تھا۔ وہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، کیا اللہ اللہ کیا شان ہے، باپ وہ تھا جو بسم اللہ کی بے کا مرتبہ رکھتا تھا۔ بسم اللہ کی جو با ہے اس کا مقام اور شان علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں بسم اللہ کی با کا نقطہ ہوں۔ مانا ذبح عظیم آمد پسر، اور بیٹا وہ تھا جو ذبح عظیم کی تفسیر بن کے آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے کہا ہم نے اسماعیل کو بچا لیا ذبح عظیم کے بدلے میں۔ لوگوں نے سمجھا جنت سے آنے والا مینڈھا ذبح عظیم، ارے نا یہ حسین ہیں جو ذبح عظیم بن کے آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ذبح عظیم اس کے لیے مقرر کیا، اور امام حسین ذبح عظیم کی تفسیر بن کے آئے۔ یہ علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں، میرے خیالات نہیں ہیں، میں 100% علامہ اقبال کی رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل، بہترین امت مسلمہ کے شہزادے حسین کی خاطر، دوش ختم المرسلین نعم الجمل، میرے مصطفیٰ کے جو کندھے تھے ان کی سواری ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید،
ایند و قوت از حیات آیت پدید. فرماتے ہیں کائنات میں دو طاقتیں ہمیشہ رہی ہیں. ایک فرعون ہوتا تھا تو مقابلے میں موسیٰ آتا تھا, ایک یزید تھا تو مقابلے کے اندر حسین اس کے آیا تھا. اور یہ کائنات کے اندر یزیدیت بھی چلتی رہے گی. جو یزید کا پیروکار ہوگا اور جو امام حسین کے نقش قدم پہ چل کر حق کا جھنڈا اٹھائے گا وہ حسینیت کا پیروکار ہوگا. یہ کائنات میں چلتا رہے گا. یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس قطار میں کھڑے ہوئے ہیں, یزیدیت میں معاذ اللہ یا حسینیت میں. پھر آپ فرماتے ہیں خواست آن بر جلوائے خیر الامم, اٹھے بہترین امت مصطفیٰ کا بہترین جلوہ بن کر حسین اٹھے. چوں صحاب قبلہ باراں در قدم, جیسے قبلے کی طرف سے بارش والا بادل اٹھتا ہے ایسے حسین اٹھے. جیسے کعبے کی سائیڈ سے بارش والا بادل اٹھتا ہے ایسے امام حسین اٹھے. بر زمین کربلا بارید و رفت, اور زمین کربلا پہ جا کر انہوں نے وہ رحمت کی بارش برسائی. لا الہ در ویرانہا کا رید و رفت, اور اس ویرانے میں لا الہ الا اللہ کا جو نقش تھا حسین نے کربلا میں لکھ کے دکھا دیا. تا قیامت قطع استبداد کر, قیامت تک کے لیے حسین نے جو ظلم اور استبداد کا نظام ہے اس کی جڑ کاٹ دی. امام حسین نے اپنی جان کی قربانی دے کر لوگوں کو زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا کہ کبھی بھی سرداد نداد دست در دست یزید, سر دے دیا اپنا ہاتھ اس یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ است حسین, بہر حق در خاک و خون غلطی داست. امام حسین حق کی خاطر, حق کی سربلندی کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو خاک و خون میں غلطید کر دیا. پس بنا لا الہ گردی داست, پس انہوں نے اپنے خاندان کا خون دے کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی. اور آگے فرماتے ہیں تیغ بہر عزت دین است و بس, تلوار جو اٹھائی جاتی ہے صرف اور صرف دین کی عزت کے لیے اٹھائی جاتی ہے. مقصد او حفظ آئین است و بس, اور تلوار اٹھانے کا مقصد مصطفیٰ کے شریعت کا حفاظت ہوتی ہے بس. امام حسین کا جو اٹھنا تھا وہ آئین مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تھا, وہ شریعت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تھا, وہ نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے تھا. جب حق کو بدلا جا رہا تھا حسین نے اپنے خون کی قربانی دے کر حق کا حق ہونا دنیا کے سامنے دکھا دیا. اور پھر فرماتے ہیں آخری چند اشعار ہیں. خون او تفسیریں اسرار کرد, ملت خابیدہ را بیدار کرد. امام حسین کے خون نے حق کی تفسیر کی اور سوئی ہوئی قوم کو جاگنے کا پیغام دیا. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت, امام حسین نے صحرا کی مٹی پر الا اللہ کا نقش لکھا. سطر عنوان نجات ما نوشت, انہوں نے انسانیت کی نجات کا پروانہ لکھ دیا کہ اگر زندگی کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو حسین کی طرح کبھی ظالم کے سامنے سر نہ جھکانا. سر کٹ جائے مگر سر کبھی جھکنا نہیں چاہیے ظالم کے سامنے. شوکت شام و فرے بغداد رفت, کہتے ہیں شام کی شوکت چلی گئی, بغداد کا کرو فر چلا گیا. فتوت غرناطہ امہد یاد رفت, اور غرناطہ ایک مسلمانوں کا ملک تھا کسی زمانے میں, اس کی یاد چلی گئی. مگر میرے دل کا جو تار ہے یاد حسین سے آج بھی بجتا رہتا ہے, اور میرا ایمان امام حسین کی تکبیر سے آج بھی تازہ رہتا ہے. آخری شعر ہے, وہ ایک پیغام بھی ہے ایک دعا بھی ہے. کہتے ہیں اے صبا اے پی کے دور افتادگاں اے ہوا, صبا کہتے ہیں اے باد صبا, اے صبا اے دور رہنے والوں کا پیغام لے کے جانے والی ہوا. اے صبا اے پی کے دور افتادگاں, اشک ما برخا کے پا کے او رساں, میرے آنسو لے جا اور جہاں امام حسین دفن ہے اس مٹی پہ میرے آنسو برسا دے جا کر. میرے آنسو لے جا, میری آہیں لے جا, اور قبر حسین پہ جا کر یہ نذرانہ میرے آنسو کا ہے یہ جا کے پیش کر. یہ پیغام ہے شاعر مشرق کا, یہ پیغام ہے علامہ اقبال کا, یہ پیغام ہے فلسفی اسلام کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس امید کے ساتھ کہ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ہماری بھی یہ آواز ہے کہ اے صبا تیرا گزر میدان کربلا سے ہوگا,
تو ہم یہاں داتا کی نگری میں بیٹھنے والوں کا سلام بھی لے کے جا، ہماری دعائیں بھی لے کے جا، ہمارا التجائیں بھی لے کے جا، اور ہمارے آنسو بھی وہاں تک پہنچا، اور قیامت کے دن میرے آقا اور آقا کی آل پاک کی شفاعت نصیب فرمائے اللہ ہمیں، اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، ماشاءاللہ بڑے ہی